جانی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں دیر بالا سے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ دیر بالا سے یہ خبر ہے جہاں پر پاترا کے قریب بس کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو دیر بالا سے افسوسناک خبر ہے، پاترا کے قریب بس کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے میں 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی اب تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ 10 افراد ہیں جن کا جو زخمی ہوئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق دیر بالا سے خبر ہے پاترا کے قریب بس کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں سیاسی منظرنامے سے۔ مسلم لیگ نون کے مہنگائی مقام مارچ کا رات کو سرائے عالمگیر میں پڑا۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان جا رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے۔ عوام عمران خان کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دیں۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی مکاؤ مارچ۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں سرائے عالمگیر پہنچ گیا۔ نون لیگ کے مارچ کا جگہ جگہ والیانہ استقبال کیا گیا۔ شرکا پہ پھول نچھاور کیے گئے، شاندار آتش بازی کی گئی۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے ہاتھ لہرا کے عوام کے جذبات اور نعروں کا جواب دیا۔ سرائے عالمگیر پہنچنے پہ مریم نواز نے خطاب میں کہا اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے۔ ہمارے لانگ مارچ کا اسلام آباد میں آخری جلسہ ہوگا، عوام ہمارے قافلے میں شامل ہوں، اسلام آباد کے جلسے میں شریک ہوں، عمران خان کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دیں۔ آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کا پرانا پاکستان ایک بار پھر مبارک ہو۔ اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ آخری جلسہ ہوگا اسلام مارچ کا، تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے کہ سب ہمارے قافلے میں شامل ہو۔ نون لیگ کے مہنگائی مکاؤ مارچ کے شرکا نے رات سرائے عالمگیر میں خصوصی قیام گاہوں میں گزاری۔ مارچ آج اپنی منزل اسلام آباد پہنچے گا۔ ادھر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کا جلوس بھی آج دوپہر 2 بجے پشاور ٹول پلازا سے روانہ ہوگا۔ حکومت گراؤ مشن کے تحت نون لیگ کے مہنگائی مقام مارچ کے گجرانوالہ پہنچنے پر مریم نواز کی گھن گرج۔ وزیر اعظم کے خطاب پر کھل کر تنقید کی، کہا محلے کی ماسی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر چغلی لگاتے ہو۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، سیاسی بلی بن کر کہتے ہو کہ میرے پاس بڑے راز ہیں، کھولوں گا نہیں، یہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، پتہ ہے زبان کھلی وہاں اسکینڈل کھل جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4:30 بجے ہوگا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سمیت 26 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جو سپہر 3 بجے ہوگا۔
اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 152 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد 3 دن تک ایوان میں بحث ہوگی۔ بحث مکمل ہونے پر اسپیکر اسمبلی رائے شماری کرائیں گے۔ عوامی مفاد کے معاملات پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فارن فنڈنگ کے ذریعے حکومت گرانے کی سازش کا دعویٰ کر دیا۔ کہا بطور ثبوت خط بھی موجود ہے، جس کو بھی خط پر شک ہے وہ آف دی ریکارڈ رکھ سکتا ہوں۔ عالمی سازشوں کے ثبوت جلد سامنے لانے کا بھی اعلان بولے۔ باہر سے آنے والے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کر پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ لندن میں بیٹھا گول مول ببلو کس سے ملتا ہے؟ پاکستان میں بیٹھے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ بھٹو نے جب خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی تو ان کے خلاف اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو والا وقت نہیں۔ قاتل اور مقتول کو کس نے ساتھ بٹھایا ہمیں پتہ ہے۔ کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ شاہ محمود کو پتا ہے کہ اس سازش کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ کوئی بھی شک کر رہا ہے نا اس میرے خط کے اوپر، کوئی بھی شک کر رہا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا آف دا ریکارڈ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں۔ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ یہ جو گول بول گونگلو کس سے ملتا ہے؟ لندن میں بیٹھا ہوا۔ آج وہ ذوالفقار علی بھٹو والا ٹائم نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پاکستانی قوم بیدار ہے، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم سب سے دوستی کریں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران مشرف کی طرح گھٹنے ٹیک کر انہیں نہ رو دے دے۔ حکومت جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں امر بالمعروف جلسے سے خطاب۔ کہا دعویٰ کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں 3.5 سال میں کسی حکومت نے ایسی پرفارمنس نہیں دی جو ہم نے دی ہے۔ مریم بی بی جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، کام پہ ٹانگنے والے کو 14 سال میں اردو بولنا نہیں آئی۔ 3 اسٹوجز والے اپوزیشن میں 1 چیری بلاسم، دوسرا ڈیزل، تیسرا بیماری، چوتھا بھگوڑا ہے۔ کبھی کسی کے آگے جھکا نہ قوم کو جھکنے دوں گا۔ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے جنرل مشرف کی طرح۔ عمران خان گھٹنے ٹیک کے ان سب کو این آر او دے دے۔ حکومت جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو ہم نے اپنے 3.5 سال میں دی ہے۔ 3 اسٹوجز والی اپوزیشن ہے، چیری بلاسم بھی ایک ہے، ڈیزل دوسرا ہے، تیسری بیماری ہے اور چوتھا بھگوڑا ہے۔ مریم بی بی جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، اور کام پہ ٹانگنے جس کو ابھی 14 سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی۔ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اور آصف زرداری اس کو تھوڑا بڑا ہونے دینا تھا، لیڈر بنانے دینا۔ اگر نیب نے مجھے بلایا تو میں یہ کر دوں گا، میں رو پڑوں گا۔ وفاقی وزراء نے اپوزیشن پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ شاہ محمود قریشی بولے میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں شہباز شریف کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہوں کہ الیکشن ابھی کال کریں،
تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ علی زیدی بولے عمران خان کی قیادت میں سندھ کے چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے جب اپنے اپنے حلقوں میں جوتے پڑیں گے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ ایک نامراد عورت کے سوا ایک بھی پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی نے ہمیں نہ چھوڑا۔ جلسے سے مرکزی رہنماؤں اور وزراء نے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا اپوزیشن کو کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ حکومت کے خلاف سازشیں کہاں ہو رہی ہیں، عمران خان کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، یہ امانت ہے۔ وزیر خارجہ نے اپوزیشن جماعتوں پر بھی کڑی تنقید کی۔ بولے میرے سینے میں اتنے راز ہیں، چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، خدا کی قسم چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن میں ایک حلف کا پابند ہوں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ضمیروں کی بولیاں لگانا جمہوریت نہیں، آج عوام نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اصل جمہوریت عوام کی جمہوریت ہے، اصل فیصلہ عوام کا فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا زرداری ٹولے نے سندھ کے اسپتال تباہ کر دیے، پورا سندھ تباہ کر دیا، عمران خان کی قیادت میں چوہے کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ سندھ کے اسکول تباہ کر دیے، سندھ کے اسپتال تباہ کر دیے، پورے سندھ کو تباہ کر دیا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے عمران خان کی قیادت میں چوہے کا شکار میں کر کے دکھاؤں گا۔ جلسے سے خطاب میں اسد عمر نے وزیر اعظم کو الیکشن کال دینے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں الیکشن کا اعلان ہوا تو قوم دیکھ لے گی پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ الیکشن تو اگلے سال ہے، دل میرا یہ کہتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کال کر ہی لو، ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیخ رشید نے کہا عمران خان حکومت کے خلاف چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ گینگ آف 3 جیل کے پیچھے ہوں۔ عمران خان صاحب میں آپ سے، یہ قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے، نواز شریف ڈاکو، یہ شہباز شریف ڈاکو اور یہ آصف زرداری لٹیرا کرپٹ ڈسانس سلگش جیل کے پیچھے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نہیں عوام سے محبت ہے، عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ ان ڈاکوؤں سے نجات چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اسلام آباد میں امر بالمعروف جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کیسے اپنے حلقے میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، تم لوگ اپنے حلقوں میں اسلام آباد میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حلقوں میں کھڑے ہو کے دکھاؤ، تمہیں 100 جوتے ہر منٹ میں پڑیں گے۔ مراد سعید نے بھی بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک وہ زرداری کا بیٹا پرچی لہرا کے آ گیا کہ کل سے میں چیئرمین ہوں اس پارٹی کا، مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ دوسرا وہ ٹی ٹی کا، میں پوری میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھے اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 370 کروڑ کہاں سے آئے، اس کا جواب ڈھونڈیے۔ پرویز خٹک نے کہا ایک نامراد عورت کے سوا ایک بھی پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی نے ہمیں نہ چھوڑا۔ پرویز خٹک نے کہا سندھ ہاؤس میں گھوڑوں کا استبل لگایا گیا ہے۔ بعد میں جے یو آئی کے مہنگائی مقام مارچ کا تیسرا روز ہے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد سری نگر ہائی وے پر موجود ہے، جہاں انہوں نے خیموں میں رات گزاری، ناشتہ بھی اپنے خیموں میں تیار کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں سے قافلے بھی مارچ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکم دیں تو جلسے کو دھرنے میں بدل دیں۔ مارچ کی صورتحال جانیں گے نمائندہ نیوز 1 یاسر حکیم سے، جو کہ اس وقت مارچ کے شرکا کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یاسر حکیم، مارچ کے شرکا کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بھی آگاہ کیجیے۔
دیکھیں بالکل اس وقت بھی ہم سری نگر ہائی وے پر اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے دھرنا دے رکھا ہے اور باقاعدہ طور پر اب یہاں پر ایک ٹینٹ سٹی آباد کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ میں آئے تھے جو گزشتہ 2 روز سے یہاں پر اپنا ٹینٹ سٹی آباد کر کے رات کو بھی یہیں پر قیام کر رہے ہیں۔ آپ سے تھوڑی دیر قبل جب یہاں پر ہم پہنچے تھے تو یہاں پر جو مقیم JUI کے کارکنان تھے وہ ناشتہ کرنے کے لیے مختلف ہوٹلز میں گئے ہوئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے ناشتے کا اہتمام کیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اب یہ تمام کے تمام JUI کے کارکنان واپس اپنے ٹینٹس میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کافی بڑا ایریا تقریباً 1 کلومیٹر کا جس میں JUI کے کارکنان اس وقت موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے آج شام کا کہ جب مسلم لیگ نون کی قیادت اپنا مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر یہاں پر پہنچے گی، جس میں مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف سمیت دیگر جتنی نون لیگ کی قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور مولانا فضل الرحمان سمیت یہاں پر ہماری دائیں جانب جو سٹیج بنایا گیا ہے وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا ایک لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس ٹینٹ سٹی کے اطراف میں سراؤنڈنگ میں سیکورٹی انتظامات کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز دوسرا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا JUI کی جلسہ گاہ کی اس انتظامیہ کو، جس کا جواب آج شام تک طلب کیا گیا تھا، لیکن تاحال JUI کی انتظامیہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے کوئی شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو متنبہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں جواب نہ ملنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے JUI کی جو انتظامیہ تھی جو اس جلسہ گاہ کے تمام انتظامات کاری ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، تاہم یہ ضرور بتایا گیا کہ آج شام 6 بجے کے بعد نون لیگ کا قافلہ جو ہے وہ گجرانوالہ سے روانہ ہونے کے بعد راولپنڈی پہنچے گا، جو مری روڈ سے گزرتا ہوا یہاں آئے گا، جس کے بعد یہاں پر ایک جلسہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ H9 پارک میں JUIF کا جلسہ، مولانا فضل الرحمان نے PTI کے جلسے کو جلسی قرار دے دیا، بولے پتہ نہیں کہاں سے اس کے غبارے میں ہوا بھر گئی تھی، آج اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ عمران خان کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اسلامی دنیا میں اسلامی تہذیب بھی رہے گی اور اسلام بھی رہے گا، اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ آج آپ کا یہ جم غفیر بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے کے مقابلے میں اسلام آباد میں ایک جلسڑی بھی منعقد ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی، لیکن ہمارے ابابیلوں کے ایک سوئی برابر کا سرا بھی جب اس غبارے کو لگا تو آج اس غبارے سے ہوا نکل چکی۔ عمران خان، تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا، اسلام کی تہذیب بھی رہے گی۔ ان اسلام کے سرفروشوں نے میدان میں نکل کر تمہیں شکست دی ہے اور آج ہم فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہاری شکست کا اعلان کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کے جلسہ امر بالمعروف سے خطاب پر رد عمل میں کہا ہے کہ کسی شک یا غلطی میں نہ رہنا، تم ہار چکے ہو۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ اقتدار جاتا دے کر آپ نے بے تکی توجہات تراشنا شروع کر دی ہے، وہ جو لندن پلان سے اقتدار میں آیا اسے ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کسی شک یا غلطی میں نہ رہنا، تم ہار چکے ہو کیونکہ تم نے قوم کو بیوقوف بنایا، کرپٹ اور نااہل ترین حکومت بنائی۔